ایک مختصر استفسار ایک صاحب نے کیا، اور شاید اس طرح کے واقعات مختلف علاقوں میں رونما ہوتے رہتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے اس سوال میں بیان کیا تھا کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی سے اس بات پر لڑنا شروع کر دیا کہ بیوی اپنے حصے کی وراثت وہ لے کے نہیں آ رہی۔ جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سارے خاندانوں میں ایک یہ غلط رواج عام ہو چکا ہے، ایک عرصے سے چل رہا ہے، بلکہ ہندو تہذیب کے اثرات اس میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں کہ بیٹیاں اور بہنیں عمومی طور پر اپنی جائیداد اور اپنی وراثت لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ کبھی بھائیوں کے نام کر دیتی ہیں اس بنیاد پر کہ بھائی سے جائیداد کیا لینی، کبھی اور کسی حوالے سے اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور بعض خاندانوں میں تو ایسا بھی دیکھنے کو موقع ملا کہ اگر بہن اپنی جائیداد یا اپنی وراثت کا مطالبہ کرے تو خاندان والے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا بیٹی جائیداد کا مطالبہ کرے تو بیٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ اسی طرح کی یہاں صورتحال پیش آئی کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو اس وجہ سے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی جائیداد لے کے نہیں آ رہی تھی اور اپنی وراثت کے حق سے دستبردار ہو رہی تھی، اور اس نے غصے میں آ کر پھر ایک بار یہ کہہ دیا کہ اگر تم وہ اپنی وراثت کا حصہ لے کے نہیں آ رہی تم مجھ سے فارغ ہو، اور یہ کہہ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ خاتون جاتی ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، بالآخر بھائی عدالت میں چلے جاتے ہیں، عدالت میں کیس چلتا ہے، تھوڑی بہت لے دے کر اور معاملات کو چکا دیا جاتا ہے، اور جب معاملہ سیٹل ہو گیا تو پھر اب یہ مسئلہ درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ وراثت لے کے نہیں آ رہی تو یہ فارغ ہو گئی، تو وراثت تو نہیں ملی اس کو، تو اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں فارغ ہونے یا نہ ہونے، طلاق ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں زیادہ وضاحت کرنے کے مقابلے میں یہ بات ضرور اپنے دوستوں سے، احباب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بھی اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچایا جائے، اس کو ضرور پہنچایا جائے کہ وراثت کے حصے اللہ رب العزت نے متعین کر دیے ہیں، اس میں آزادی نہیں چھوڑی کہ تم چاہو تو دے دو، نہ چاہو تو نہ دو، بلکہ اس میں باقاعدہ الگ الگ میاں کا، بیوی کا، بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، باپ کا، اولاد ہو تو اس صورت میں، اولاد نہ ہو تو اس صورت میں، بہن ہو تو اس صورت میں، بہن نہ ہو تو اس صورت میں، تمام تر اس کی جو تفصیلات بتائی ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے کی جا چکی ہے، اور اس میں کوئی شخص رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شخص کسی کا بھی حق مارے، چاہے وہ بیٹے کا ہو یا بیٹی کا، بھائی کا ہو یا بہن کا، یہ حق مارا جائے گا، اور اس حق کا مطالبہ وہ شخص قیامت کے روز کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ قیامت کے روز پیسے کا لین دین نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیوں اور برائیوں کا لین دین ہوگا۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ کسی فرد کے ظلم کی بنیاد پر اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادات وہ دوسرے کے کھاتے میں چلے جائیں۔ اس لیے اس خاوند کا اپنی بیوی پر اس طرح سے تشدد کرنا اور یہ رویہ اختیار کرنا ایک غیر انسانی اور غیر اسلامی رویہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جہاں تک مسئلے کے جواب کا معاملہ ہے تو اس صورت میں دو تین ہمارے سامنے باتیں آ سکتی ہیں۔ پہلی بات، اگر وہ بیوی اپنی جائیداد میں سے کچھ بھی لے کے واپس آ گئی ہے تو اس پہلے جملے کا کوئی اب اثر نہیں ہوگا، اسے کسی قسم کی کوئی طلاق یا اس طرح کی کوئی فراغت نہیں ہے، اور وہ اسی طریقے سے ایک میاں بیوی کی صورت میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اور یہ بات اگر ہوئی ہے تو بہت غلط ہوئی ہوگی کہ بھائیوں نے بہن کو اس کا حق نہیں دیا، یا بہن خود دستبردار ہو کے آ گئی اس پریشانی یا دباؤ کی وجہ سے، جو اعلانیہ نہیں ہوتا، بعض اوقات غیر اعلانیہ دباؤ بھی ہوتا ہے کہ خواتین آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسی عجیب ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جائیداد ہی نہیں چھوڑی، اور بڑی اس طرح کی ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کا جو ایک سماجی دباؤ ہوتا ہے، بعض اوقات اس سماجی دباؤ کی بنیاد پر بھی وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔
اور اگر اس نے وصول نہیں کیا تو تب ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور ایک طلاق کے بعد رجوع بآسانی انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے یہ معاملہ جو اختیار کیا ہے اس کے درمیان میں اس پہلے لفظ کہنے میں اور بیوی کو گھر سے نکالنے کے بعد بہت طویل مدت گزر چکی ہے، تو پھر اسے تجدید نکاح کے ساتھ واپسی کا راستہ اس کے سامنے موجود ہے۔ دونوں صورتوں میں ان کے درمیان میں علیحدگی مستقل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں صورتوں میں اپنے گھر کو دوبارہ سے آباد کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ جائیداد کا کچھ بھی حصہ لے کے آ گئی، چاہے چند 100 روپے لے کے آ گئی، تو تب تو ویسی طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر اس نے مکمل طور پر کچھ لے کے نہیں آئے تو اس کے اس کہنے پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر مدت زیادہ ہو گئی ہے تو تجدید نکاح کے ساتھ واپسی ہو سکتی ہے۔ لیکن مرد حضرات کو اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے اگر جائیداد لے کے نہ آئے تو اس پر آپ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو پھر بھی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کی بہن آپ سے مطالبہ کرے جائیداد کا تو بہن سے ناراض، اور بیوی اپنے بھائیوں کی جائیداد لے کے نہ آئے اس سے مطالبہ کرے تو اس سے ناراض۔ تو یہ یقیناً دو قسم کا رویہ ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو جو والدین یا بھائی جو ہے اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ جائیداد لے لیں، تو وہ کہتی ہے میں نہیں لیتا، اس میں کوئی جرم ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں آپ نے اس کا وضاحت یہ کی ہے کہ اگر بھائی جائیداد دیتے ہیں یا والدین جائیداد حوالے کر دیتے ہیں اور وہ خاتون بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے خود دینا چاہتی ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہے، وہ دے سکتی ہے۔ فقہاء نے اس میں ایک اور چھوٹی سی بات کہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہی ہے تاکہ معاملہ کسی الجھاؤ کا یا غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ اگر والدین والد کے انتقال کے بعد اس بہن کے یا بیٹی کے نام پہ جو جائیداد بنتی ہے پہلے اس کے حوالے کر دی جائے، اس کی ملکیت میں وہ چیز آ جائے، ملکیت میں آ جانے کے بعد پھر اسے آزادی ہو کہ ہاں اب تم دینا چاہو تو دے سکتی ہو۔ لیکن اگر اس کی ملکیت میں نہیں دی جا رہی اور ویسے ادھر ادھر سے بات کہیں ادھر جو ہے نا پھسلتی ہوئی پہنچتی ہے، اور وہ پھر بھی اس سماجی دباؤ کا شکار رہتی ہے، یعنی ملکیت میں چاہے نام میں لکھ دی جائے، کاغذ اس کے حوالے کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ میں نے اس اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو یہ جائیداد حوالے کر دی اور یہ اس کی کل مختار ہے، یہ چاہے تو اسے بیچ دے، چاہے تقسیم کر دے، چاہے واپس کر دے، جو بھی اس کا کام ہے اس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ پھر خاتون آزاد ہے، وہ دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ سفر کا کتنے حدود کتنی ہے؟ سفر کی حدود حنفی علماء جو ہیں انہوں نے 48 میل کی مسافت رکھی ہے، 48 میل کی مسافت پر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ دیگر فقہاء جو ہیں وہ 11 میل کے فاصلے پر بھی قصر سے آغاز کر دیتے ہیں۔ گھر سے اگر سفر کی نیت کر کے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے جی، قصر ہوگی؟ آپ نے گھر سے نماز یعنی سفر کا آغاز کیا ہے تو جیسے ہی اس شہر کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچ، اب اس ایئرپورٹ کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ شہر کی حدود میں ہے کہ نہیں ہے۔ شہر کی حدود سے عموماً اس طرح کے جو علاقے ہیں وہ باہری ہوتے ہیں، عمومی طور پر وہ شہر سے باہر ہی ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے آپ اندازہ لگا لیں جہاں وہ یہ آج کل موجودہ زمانے میں۔ میں نے ایک اور بات یہاں کہ اگرچہ برصغیر کے علماء تھوڑے سے اور انداز کی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بہت سختی بعض معاملات میں، لیکن میں نے سعودی عرب، مصر اور دیگر عرب ممالک میں یہ بات دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ زمانے کے جو شہر ہیں وہ پرانی بستیوں کے مقابلے میں تو بالکل بدل چکے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ تھا کہ ام القریٰ جو مکہ کی جو بستی ہے وہ بھی 3 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اب آپ کراچی جو ہے اس میں آپ ایک کونے سے چلنا شروع کر دیں تو دوسرے کونے تک آپ پتہ نہیں کتنے میل سفر کر لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں شہر کی حد بندی اس کمیٹی، میونسپل کمیٹی یا ضلع کی جو حد بندی ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے اسلام آباد ایک شہر ہے اور پولیس چوکیاں باقاعدہ بنا کے لکھ دی جاتی ہے کہ یہاں سے اسلام آباد کی حد ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے اسلام آباد کی حد شروع ہوتی ہے، تو جیسے آپ اس حد کو کراس کریں تو وہاں سے اسلام آباد کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ 0 پوائنٹ کے بعد اسلام آباد کی حد یعنی وہ جو جہاں پہ آتی ہے تو وہ پھر اس سے باہر نکل جاتی ہے، تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔